السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب تراویح کے اوپر بہت ساری بات چیت ہوگی۔ کوئی کہے گا کہ 8 رکعت اصل سنت ہے، 20 رکعت بدعت ہے، اور جو 20 رکعت تراویح پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں نے علامہ ابن تیمیہ کے بھی حوالہ دیا کہ ان کے نزدیک جو ہے تراویح کا ثبوت 20 رکعت ہے، اور اس چیز کو وہ صحابہ سے ثابت مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ بدعتی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں حوالہ دیتا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 806 کے تحت انہوں نے ذکر کیا، 806 کے تحت انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اصل اہل حدیث ہیں۔ دیکھو آج کے زمانے میں کچھ نقلی اہل حدیث بھی ہو گئے نا، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے ناموں کی چوری کی ہے۔ اصل اہل حدیث محدثین ہوتے ہیں، جن کا کام حدیث کو پڑھنا پڑھانا، حدیثوں کو لکھنا، وہ محدث ہوتے ہیں، ان کو محدث کہا جاتا ہے۔ یہ خاص اصطلاح ہے، سمجھ گئے۔ لیکن ان لوگوں نے ہر ایرے گہرے نتھو خیرے اور ٹماٹر بیچنے والے، پیاز بیچنے والے، بھنگی چپراسی، سب کو انہوں نے اہل الحدیث کا لقب دے دیا ہے۔ لیکن اہل حدیث ایک خاص ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصل اہل حدیث ہے، اصلی اہل حدیث جو محدثین ہوا کرتے ہیں، ایک نقلی اہل حدیث ہے جو آج کے زمانے میں اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ تو دیکھو اصل جو اہل حدیث تھے، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے محدثین کا زمانہ دیکھا، بڑے بڑے محدثین کا زمانہ دیکھا، اور ان کے زمانے میں جو لوگ تھے ظاہر سی بات ہے وہ سارے محدثین ہی تھے، اور علم کا زمانہ تھا، وہ حدیث کو لکھنے لکھانے کا زمانہ تھا وہ۔ تو وہ اپنے زمانے میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کے زمانے تک اصل کیا رائج تھا تراویح کے سلسلے میں، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ قیام رمضان کے سلسلے میں اہل علم نے اختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ 41 رکعت وطر کے ساتھ، اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے، اور عمل اسی پر ہے ان کے نزدیک مدینہ میں۔ تو یہ 41 رکعت جو ہے اصل اس میں بھی 20 رکعت ہے۔ جب ائمہ اربعہ کے مسالک کو میں بیان کروں گا تو انشاءاللہ وہاں وضاحت کروں گا کہ یہ حضرات جو مدینہ کے جو لوگ تھے وہ ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتے تھے، چونکہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے، اور یہ تعویل بھی خود اسلاف نے کی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ 41 رکعت ہو جاتی ہے۔ خیر، آگے جو انہوں نے نقل کیا وہ کیا کہا، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتاً، کہ اکثر اہل علم اس بنیاد پر جو مروی ہے حضرت عمر، حضرت علی اور ان کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وہ نام لے رہے ہیں۔ ایک تو حضرت عمر، حضرت علی کا نام بھی انہوں نے لیا کہ ان سے مروی ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی دیگر نبی کے اصحاب سے مروی ہے۔ کیا مروی ہے؟ 20 رکعتاً، 20 رکعت۔ اکثر اہل علم، دیکھو یہ مراد اہل علم سے مراد ان کے نزدیک محدثین ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ بدعتی تو نہیں ہو سکتے نا، حضرت عمر حضرت علی کیا بدعتی تھے؟ کہہ رہے کہ ان حضرات کا قول کیا ہے، 20 رکعت ہے۔ اور آگے کیا فرماتے، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِي، یہی سفیان ثوری کا قول ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ اب یہ تو بدعتی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ کتنا پڑھتے تھے؟ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ وَابْنِ المبارک، عبداللہ ابن مبارک بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ والشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 رکعت کے قائل تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی انہوں نے ذکر کیا، وہ کیا کہا، وقال الشافعی، امام شافعی نے فرمایا، وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعتاً، کہ اسی طرح ہم نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے پایا۔ اب دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مکہ میں لوگ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ اور 20 رکعت پڑھنے پر کسی نے نکیر نہیں کی، کسی نے اس زمانے میں فتویٰ شائع نہیں کیا کہ بدعت عمل ہے۔ نبی نے تو 8 رکعت تراویح پڑھی تھی، اور وہ زمانہ تابعین، طب تابعین کا زمانہ تھا، محدثین کا زمانہ تھا۔ کسی نے کوئی ایک اپنی حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل نہیں کی کہ 8 رکعت تراویح اصل سنت ہے، 20 رکعت بدعت ہے۔ حالانکہ مکہ میں کس پر عمل ہو رہا ہے؟ 20 رکعت پر عمل ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے حوالے میں دوں گا، یہاں پر صرف امام ترمذی نے جو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے ایک پیج پر، حدیث نمبر 806 کے تحت، بس میں اس کو نقل کر رہا ہوں کہ امام ترمذی کی تحقیق کے مطابق اکثر اہل علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بہت سے صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔
20 रकात के कायल थे। उनमें बड़ा नाम हज़रत उमर, हज़रत अली का है, और मुहद्दिसीन में बड़ा नाम हज़रत सुफियान सौरी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का है जो 20 रकात के कायल थे। और मुज्तहिदीन में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का उन्होंने हवाला पेश किया और ये कहा कि हमने अपने शहर मक्का में 20 रकात पढ़ते हुए देखा। अच्छा, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 20 से ज़ायद के अक़वाल तो नकल किए, लेकिन 20 से कम के अक़वाल नकल नहीं किए। 20 से कम का कोई उनके ज़माने में कायल नहीं था, यानी जो असली अहले हदीस लोग थे वो 20 रकात से कम नहीं पढ़ते थे। और आज के ज़माने के जो नकली अहले हदीस है वो 8 रकात को ही असल सुन्नत समझते। अल्लाह ताला समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।